والقرآن دستورنا والقرآن دستورنا والرسول قدوتنا والرسول قدوتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بھائیوں اور بہنوں اور بچوں جو آج ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، امت کا اتحاد۔ علامہ اقبال شاعر مشرق، حکیم امت، انہوں نے آج سے تقریباً 80 سال پہلے کہا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ ایک خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، جنگ عظیم اول کے بعد کا ماحول تھا، خلافت عثمانیہ 1920-22 میں ختم ہو چکی تھی۔ علامہ اقبال ایک تڑپتا ہوا دل اور ایک محسوس کرنے والا قلب رکھتے تھے، مسلمان انتشار کا شکار تھے۔ انہوں نے امت کے سامنے دوبارہ اس نصب العین کو پیش کیا کہ ہم ایک امت واحدہ، ایک ملت متحدہ بن جائیں۔ یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک بہت اہم کام کی ذمہ داری دی ہے، وہ یہ ہے کہ خود اللہ پر ایمان لائے اور دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی دعوت کو پیش کرے۔ اگر امت خود انتشار کا شکار ہو جائے، آپس میں لڑنے لگے، چھوٹی چیزوں کو بڑا بنا دے، بڑی چیزوں کو بھلا دے، تو ظاہر ہے کہ امت متحد نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے آیت کا ایک ٹکڑا سماعت فرمایا ہوگا کہ تم سب کے سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط ہاتھوں کے ساتھ تھام لو اور پھوٹ کا اور انتشار کا شکار نہ ہو جاؤ۔ پوری آیت جو سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری صورت ہے، اس کی 103ویں آیت، پوری آیت میں بات بتائی گئی ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم سب کے سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں انتشار، افتراق اور پھوٹ کا شکار نہ ہو جاؤ۔ پھر مزید اس آیت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اور اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے تھے، ہم نے تم کو اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ 1400 سال پہلے جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں اسلام کا آفاقی پیغام، یونیورسل میسیج اور دنیا بھر کے انسانوں کو متحد کرنے، انہیں خدا کی طرف لانے کا میسیج جب لے کر آئے، تو اس وقت آپ کی مخالفت کی گئی۔ اس وقت آپ نے لوگوں کو چنا، اچھے لوگوں کو، جو اللہ کو مانے، جو نیک عملی اختیار کریں، جو آپس میں محبت کریں، ایسے لوگوں کو چنا اور چن کر آپ نے ان کو ایک امت متحدہ بنا دیا۔ تاریخ داں حیران ہیں، دنیا آج تک اس راز کو سمجھ نہیں سکی ہے کہ 23 سال کے مختصر عرصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی اور انسانوں کے سب سے بڑے رہنما، انہوں نے کس طریقے سے امت کو متحد کر دیا۔ جب اس کو متحد کر دیا اور آخر میں جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آپ نے کہا، دیکھو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب میری ملاقات آخرت میں حوض کوثر کے پاس ہوگی، میدان حشر میں ہوگی، جنت و جہنم جہاں ہوگی اس جگہ میری تمہاری ملاقات ہوگی۔ دیکھو میری دنیا سے جانے کے بعد تم کہیں کافر نہ ہو جانا اور ایک دوسروں کی گردن نہ ماننے رکھنا۔ یعنی یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے لگے، گویا وہ کافر ہو گیا، گویا اس نے اللہ کا انکار کر دیا، نافرمانی کی اور بغاوت کی روش اس نے اختیار کر لی۔ تو اس وقت کے حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت عرب کے حالات بھی بہت دیگر گوں تھے
اور ساری دنیا کے حالات بھی بہت زیادہ خرابیوں کا شکار تھے۔ عرب، جزیرہ نما عرب، ریگستانی سرزمین، وہاں کے لوگ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کچھ قبیلے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، کچھ قبیلے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے، ناک کی لڑائی تھی، مونچھ کی لڑائی تھی، کشمکش ہو رہی تھی۔ آپ نے ان سب کو متحد کر دیا، ایک کلمہ متحدہ کی بنیاد پر آپ نے متحد کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی قابل عبادت نہیں ہے، کوئی قابل اطاعت نہیں ہے، کسی سے ڈرو مت، کسی کے آگے جھکو مت، تم سب کے سب اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں کہا جا رہا ہے تم سب کے سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ذرا تصور کیجئے، ماؤنٹینئرنگ ہو رہی ہے، لوگ پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، کوئی آدمی اونچائی پر ہے، کوئی بیچ میں ہے، کوئی نیچے ہے، اور کسی کے پیر پھسلے تو ظاہر ہے وہ گر جائے گا۔ تو اس طریقے سے سب کے سب لوگ ایک رسی کو پکڑے رہتے ہیں، یہ رسی ان سب کو ایک دوسرے سے جوڑے رہتی ہے۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اس کو آدمی مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے، اس کا مطالعہ کرے، بار بار اس کے صفات پہ غور کرے، اس میں جھانک جھانک کے دیکھے، اس کتاب سے پوچھے، قرآن مجید سے، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تم سب کے سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور پھوٹ کا شکار نہ ہو جاؤ۔ لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ امت میں مختلف طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے، لوگ آپس میں جھگڑنے لگے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت متحدہ نہیں۔ اس وقت دنیا کی آبادی 670 کروڑ، مسلمان 150 کروڑ، لیکن اس کے باوجود 150 کروڑ ہونے کے باوجود دنیا کی آبادی میں تقریباً 23-24 بلکہ 25% ہونے کے باوجود، اور ہمارے آزاد 58 مسلم ممالک ہونے کے باوجود ہم متحد نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ خدا کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے بجائے ہم نے دوسروں کی رسیوں کو پکڑ لیا ہے، مفادات کی رسی کو، بادشاہتوں کی رسیوں کو، امریکہ کی رسی کو، روس کی رسی کو، کمیونزم کی رسی کو، کیپٹلزم سرمایہ داری کی رسیوں کو ہم نے پکڑ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ عام مسلمان اب بھی امت متحدہ ہونے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے عناصر ہیں جو ان کے اندر اختلافات پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر مختلف طرح کے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے تھے، ہم نے تو اس کو بچا لیا۔ اللہ کا احسان ہے بہت بڑا۔ احسان یہ نہیں ہے، بڑائی اس میں نہیں ہے کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے ملک بن گئے، یا بہت زیادہ آپ نے دولت کما لی، یا آپ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بڑائی اس میں ہے، خوبی اس میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت سے پہلے جو آیت آتی ہے اس میں کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا چاہیے، اور تمہیں موت نہ آئے لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارو، کوئی کام ایسا نہ کرو کہ خدا کا خوف تمہارے دل سے رخصت ہو جائے، ڈرتے رہو، اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرو، اور پوری زندگی میں عمل کرو، تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی، اکیلے ہو تب بھی اور سب کے سامنے ہو تب بھی، گھر میں ہو، بازار میں ہو، مجلس میں ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس طرح ڈرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق اس طرح ہے کہ ہم برائیوں کا شکار نہ ہوں، ہم افتراق اور پھوٹ کا شکار نہ ہوں، ہم ہر وقت اللہ کے احکام کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ مسلم کے معنی ہی ہوتے ہیں فرما بردار، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والا۔ تو مرتے دم تک مومن رہو، اور موت کبھی بھی آ سکتی، ہر وقت مومن رہو، ہر معاملے میں مومن رہو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو۔ اور اس کے بعد یہ آیت آتی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے کہ یہ ہمارا فضل ہے کہ تم بھائی بھائی بن گئے۔ ایک اور جگہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ، انما المؤمنون اخوہ، یقیناً سارے مومن، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی، یعنی سگے بھائی جیسے ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، ایک مومن کا بھائی ہے، وہ نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ظالموں کے سپرد کرتا ہے۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر کبھی ظلم نہیں کر سکتا ہے، اب بلکہ اس پہ ظلم ہو تو وہ اس کے ساتھ تعاون کرے گا، اس کو ظالم کے پنجے سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ مسلمان کی ایک ذمہ داری۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا قرآن شریف میں، رحماء بینہم، مومنوں کی صفت، بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ آپس میں رحم و کرم کا رویہ اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ویسے ایک مومن
سارے انسانوں سے محبت کرتا ہے، ساری دنیا سے محبت کرتا ہے، لیکن جو ہم عقیدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ اور زیادہ محبت کا ہوتا ہے۔ چنانچہ عام انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ کوئی بھی مظلوم ہو، کوئی بھی تکلیف کا شکار ہو، کوئی بھی مصیبتوں میں مبتلا ہو، ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اس انسانی بھائی کی مدد کرے، لیکن ایک مسلم بھائی ہے تو اور زیادہ اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، کیونکہ سارے مسلمانوں کو مل کر دنیا میں نیکی کو پھیلانا ہے اور برائیوں کو ختم کرنا ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے اور مظلوم کی داد رسی کرنی ہے، مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ کام ہی ان کا یہ ہے، دنیا میں بھلائیاں پھیل جائیں، دنیا میں برائیاں مٹ جائیں، اس لیے آپسی اتحاد بہت زیادہ ضروری۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں سب کی مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں، بغاوت و سرکشی کے کاموں میں کسی کی مدد مت کرو۔ یہ ایک بنیادی اصول دے دیا گیا ہے۔ بھلائی جہاں بھی ہوگی ایک مومن اس کا ساتھ دے گا، برائی جہاں بھی ہوگی ایک مومن کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پس اللہ سے ڈرو اور اپنے آپسی تعلقات کو درست رکھو۔ انہیں اللہ سے ڈر کا، اللہ کے خوف کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے آپسی تعلقات درست رہیں، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہ آنے پائے۔ قرآن شریف کی بڑی مشہور صورت ہے سورہ والعصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، انسان سراسر نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عملی اختیار کی اور ایک دوسرے کو حق اور بھلائی کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ یہ بڑی بنیادی صورت۔ ایک بزرگ نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر صرف اس صورت کو نازل کر دیتا تو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کافی تھا۔ کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں؟ سارے انسان نقصان میں ہیں، چاہے ان کے پاس کتنی دولت کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہوائی جہازوں میں اڑتے ہوں، چاہے وہ چاند سے بھی آگے نکل گئے ہوں، چاہے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں، جو ایمان نہیں لائے نقصان میں ہیں، جنہوں نے نیک عملی نہیں اختیار کی برائیوں کا شکار رہے وہ نقصان میں ہیں۔ اور تیسری بات وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اور وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو جم جانے، حق پر جم جانے کی نصیحت کرنا، یہ مومنوں کی ذمہ داری، اور اس کو بدرجہ اتم مومنوں کو ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ اتحاد اور مہربانی کا ہو۔ عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ اس پوری امت کو متحد رہنا ہے اور متحد رہ کر نیکی کو پھیلانے اور برائیوں کو مٹانے کی جدوجہد ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اختلاف اور انتشار سے بہرحال ہم کو بچنا ہے، چونکہ امت کے لیے اور اسلام کی یہ چیز بہت ہی نقصان دہ۔ علامہ اقبال نے ایک بار کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں متحد کرتی ہے؟ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں اور کفر کے فتوے دینے لگتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کو اپنا بھائی سمجھیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص دوسرے شخص پر غلط طریقے سے کفر کی بات کہے گا، کفر کا الزام لگائے گا، تو وہ الزام اسی کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم فرقہ بندیاں کرتے ہیں، ہم اپنی مسجدیں الگ کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کے سب ایک امت متحدہ ہیں، ہمارا ایک مقصد ہے۔ اب دیکھیے علامہ اقبال کہتے ہیں حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ اس بات پہ غور فرمائیے، ہم سب کے سب ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں، سب کا خدا ہے۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو مکمل ہدایت دے گی، آخرت تک ہمیشہ ہمیشہ ہدایت دے گی۔ یہ کتاب ایسی ہے جس کے مضامین کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس سے کبھی طبیعتیں سیر نہیں ہوں گی، بیزار نہیں ہوں گی، اس کے مضامین ہمیشہ جاری رہیں گے۔ یہ گویا سمندر ہے معانی کا اور نیکی کا
کہ جتنا آپ اس کے اندر جائیں گے اتنے ہی موتی آپ اس میں سے نکال نکال کر لے کر آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برائی اس کتاب پر، قرآن مجید پر کہیں سے حملہ آور نہیں ہو سکتی، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، قیامت تک یہ تمہاری رہنمائی کرتے رہے گی۔ یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس وقت ارشاد فرمایا جب اب زندگی کا آخری خطبہ دے رہے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ، 1,25,000 یا 1,40,000 فرزندان توحید پورے جزیرہ نما عرب سے کھچ کھچ کر آئے تھے، جبل رحمت کے سائے میں میدان عرفات میں جمع تھے۔ آپ نے کہا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرا طریقہ، میری سنت۔ دنیا میں کام کس طرح کیا جائے اس کا طریقہ، اس کی سنت۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو قرآن مجید ایک ہے، قرآن مجید کے 50-100 ترجمے کیے گئے، قرآن مجید دنیا کی تمام زبانوں میں ہے۔ ہر شخص کوشش یہ کرتا ہے کہ بھئی قرآن مجید کے صحیح مفہوم کو اپنی زبان میں، چاہے وہ اردو ہو، ہندی ہو، مراٹھی ہو، انگلش ہو، کوئی ہو، اس میں وہ پیش کرے، کوئی اس میں اختلاف نہیں۔ ہاں کہیں کہیں ایسے ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ خود آپ کو گنجائش دیتا ہے کہ آپ ایسے بھی کریں یا ویسے بھی کریں۔ اسی طرح احادیث ہیں، مستند احادیث، صحیح احادیث، آتھینٹک احادیث کیا ہیں معلوم ہے۔ البتہ دیکھیے جب بھی ایک آدمی کسی چیز پہ غور کرتا ہے تو سوچنے سمجھنے میں، اپروچ میں ذرا فرق ہوتا ہے، کوئی عرض نہیں ہے اس میں۔ سر آدمی کا خدا کے آگے جھکتا ہے یا کسی اور کے آگے جھکتا ہے، اس بات کی اہمیت۔ آج مسلمانوں کے سر ہی اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھک رہے ہیں۔ آج مسلمان انتشار کا شکار ہیں، آج مسلمان دیگر قومیں جس طریقے سے برائیوں کا شکار ہیں اسی طرح وہ بھی برائیوں کا شکار ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ظلم ہو رہا ہے، آج ہم خواتین کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں، آج ہم بچوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں، آج ہم بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہیں، آج ہمارے ہاں طلاقیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور لوگ جس طرح بے حیائی میں اور برائیوں میں مبتلا ہیں ہم بھی ان سب چیزوں پہ جا رہے ہیں۔ تو اصل یہ چیزیں ہیں جن پہ توجہ دینی ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے، اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ دیں گے تو بڑی بڑی چیزیں آپ کے ذہن سے محو ہو جائیں گی۔ چھوٹی چیزوں کی بھی اہمیت ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ چھوٹی چیزیں ہم نہیں ہیں، لیکن بڑی چیزوں پہ توجہ دی جائے اور چھوٹے موٹے اختلافات کو برداشت کیا جائے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے کہ یہ خاص ٹائپ کا لباس ہمیں پہنا دیں؟ حضور اس لیے تشریف لائے تھے کہ ہمیں لباس تقویٰ عطا فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے کہ ہم ہر لحاظ سے ایک پاکیزہ امت بنیں، ہمارا عقیدہ صحیح، ہماری عبادات مضبوط، ہمارا اخلاق پاکیزہ، ہمارا کردار لوگوں کو متاثر کرنے والا، ہماری زندگیاں امن و سکون کا نمونہ، ہم خدا سے محبت کرنے والے، ہم انسانوں کی خدمت کرنے والے۔ یہ بنیادی چیزیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ احترام ہو اللہ تعالیٰ کا، عزت ہو اللہ تعالیٰ کی۔ اصل چیز یہ نہیں کہ ناک آپ کی یہاں لگ رہی ہے یہاں لگ رہی ہے، اصل یہ چیز ہے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ نماز پڑھنے والوں میں سب سے زیادہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ آپ نے کہا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ بڑا درجہ کن کا ہے؟ آپ نے کہا جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صدقہ خیرات کرنے والوں میں اونچے لوگ بڑے درجے والے کون ہیں؟ آپ نے کہا وہ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا اس طرح روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، سب کے بارے میں آپ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی بس پڑھ کے چلا گیا، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، اس نے اللہ کا تصور ہی نہیں آیا، اللہ کی محبت نہیں پیدا ہوئی، اللہ کا تقویٰ پیدا نہیں ہوا، اس نماز کا اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں، تو مطلب ہے کہ گویا اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ ہر چیز کی اسپرٹ یہ ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی یاد۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زندگی کے تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی بڑائی کا احساس، اپنی بندگی کا احساس، یہ چیز چھا جائے، اور یہ چیز ہر جگہ ہونی چاہیے۔ اصل جو چیز جس پہ زور دینا ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو، نماز ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرے۔ تو اس طرح کی چھوٹے موٹے اختلافات کا اگر ہم شکار ہو گئے تو امت کا اتحاد جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ نہ پکڑیں، ہم اسے چھوڑ دیں، رسی کو ہم کاٹ دیں۔ ہر ایک آدمی اپنے ہاتھ میں رسی کا ایک ٹکڑا لے کر کہے کہ یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ نہیں، دین کیا ہے معلوم، حرم پاک سب کا ایک۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
اللہ تعالیٰ کو مانے اور تمہارے قبلے کو تسلیم کرے، تمہارے ذبیحے کو کھائے، وہ مسلم۔ موٹی موٹی باتیں آپ نے بتا دیں۔ تو مسالک کا اختلاف اور گروہ بندیاں یہ بہت ہی غلط۔ ایک اور بات پہ غور کیجیے، آپ کی ہماری ہر فرد کی ذمہ داری۔ ہم کہتے ہیں کہ امت متحد نہیں ہوتی، مسلمان دنیا میں اتنے کروڑ ہیں، اتنے ممالک ہیں، لیکن میں اور آپ بھی تو متحد نہیں ہو رہے ہیں۔ مسجدوں میں ہم جھگڑتے ہیں، کمیٹیوں میں ہم اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں، ادارہ ہم ڈھنگ سے چلا نہیں سکتے ہیں۔ تو بھائی یہ بہت ہی بری بات ہے، اور یہ اسلام کی اسپرٹ اور اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اسی لیے ہمیں اس طرح کی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ 1925 میں انہوں نے مصر میں بڑا سخت ماحول تھا، انگریزوں کا قبضہ تھا وہاں پر، اور جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ انگریزوں کا گویا باج گزار بن کے رہ گیا تھا۔ انہوں نے اخوان المسلمین، مسلمان بھائی کی تنظیم شروع کی، بہت بڑی تنظیم ہے عالم عرب کی۔ ایک بار وہ ایک گاؤں میں گئے، لوگ لڑ رہے تھے، 8 رکعت پڑھیں یا 20 رکعت پڑھیں، جھگڑا ہو رہا ہے، نہیں تم صحیح نہیں کہتے ہو، میں صحیح کہتا ہوں، یہ کتاب لاؤ وہ کتاب لاؤ، یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ مرنے مارنے پہ لوگ تل گئے، شیطان آ گیا لڑانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو دیکھو، تراویح کی نماز جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، لیکن جماعت سے ہی تراویح پڑھی جائے ضروری نہیں ہے، گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، مار پیٹ پہ اتر آنا، یہ تو ایک کافرانہ حرکت۔ لہٰذا میں آپ سے کہوں گا کہ جن لوگوں کو آپ چلے جماعت سے نماز ہی مت پڑھیے، چلے جائیے گھروں کو، جن کو 8 رکعت پڑھنا ہے گھر پہ جا کے 8 رکعت پڑھیں، جن کو 20 رکعت پڑھنا ہے گھر پہ جا کے 20 رکعت پڑھیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جھگڑے کا نپٹارہ کیا، کہا کہ بھائی جو اہم چیز ہے وہ نماز پڑھنا ہے، خشوع و خضوع اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ایک مسلک 8 رکعت کا ہو سکتا ہے، وہ صحیح ہے، ایک مسلک 20 رکعت کا ہو سکتا ہے، وہ بھی صحیح ہے، چاہیں تو آپ رات بھر بھی نماز پڑھتے رہیں۔ تو اس کی وجہ سے افتراق، انتشار کا شکار ہو جانا، پھوٹ ڈالنا اور لڑنے جھگڑنے پر فسق و فجور پہ آمادہ ہو جانا تو بہت ہی بری بات۔ حسن البنا شہید نے اس طریقے سے بات بتائی۔ تو اصل چیز جس پر ہمیں زور دینا ہے وہ اسلام ہے، دین ہے، دین کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں۔ میرا مسلک کیا ہے یا میرا مشرب کیا ہے، میں کس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اس کی اہمیت نہیں، اس کی ضمنی اہمیت۔ ایک درخت ہوتا ہے، اس کی جڑ ہوتی ہے، ایک اس کا تنا ہوتا ہے، اس کی کچھ شاخیں ہوتی ہیں، شاخیں مختلف ہوتی ہیں، چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم اسلام میں کہتے ہیں کہ بنیادی معاملات اور فروعی معاملات، فروع کے معنی ہوتے ہیں شاخیں۔ بنیادی معاملات واضح ہیں، بنیادی معاملات میں کوئی کمپرومائز، کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے معلوم ہے، صغیرہ گناہ کیا ہے معلوم ہے، بڑی بڑی نیکیاں کیا ہے معلوم ہے، بدکاری کی اجازت نہیں مل سکتی ہے، سود کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا ہے، لیکن چھوٹے معاملات اس طرح کیے جائیں، اس طرح کیے جائیں، حدیثوں میں اس کی گنجائش ہے، اسلام میں اس کی گنجائش ہے، تو اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت۔ ایک اور بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ بڑی پیاری تشبیہ ہے جو حضور نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ آئینے کو دیکھیے آپ، آئینہ آپ کے اندر جو خرابیاں ہیں وہی بتائے گا، نہ کم کر کے بتائے گا نہ زیادہ کر کے بتائے گا۔ آئینہ جب آپ نیچے رکھیں گے نہیں بتائے گا، آپ کے سامنے رہے گا تبھی آپ کو آئینہ بتائے گا۔ یعنی میں اور آپ برابر ہیں، میں کسی بڑی جگہ سے بول رہا ہوں، اونچائی سے، ایسا نہیں کرتا ہے آئینہ۔ پھر آئینہ آپ کو آپ کی خرابیاں دکھائے گا، دوسروں کو نہیں دکھائے گا۔ تو اس طریقے سے ہم سب کو خرابیوں سے بچ کر اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔